السلام علیکم۔ کیلا وہ پھل جسے ہم سب جانتے ہیں لیکن حقیقت میں جانتے نہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا سب سے عام پھل کون سا ہے تو شاید آپ بغیر سوچے جواب دیں گے کیلا، کیونکہ یہ تقریباً ہر گھر میں کھایا جاتا ہے، ہر فروٹ شاپ پر مل جاتا ہے اور قیمت کے لحاظ سے بھی اکثر دوسرے پھلوں سے سستا ہوتا ہے۔ لیکن اب ذرا یہ تصور کریں، اگر ایک دن اچانک دنیا بھر سے کیلا غائب ہونا شروع ہو جائے تو یہ سننے میں کسی فلم کی کہانی لگتی ہے، مگر زرعی ماہرین کئی سالوں سے اسی خطرے پر تحقیق کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خطرے کی وجہ کوئی جنگ یا کوئی موسمیاتی تبدیلی نہیں، بلکہ خود وہ طریقہ ہے جس نے کیلے کو دنیا کا سب سے کامیاب پھل بنایا۔ اور شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ہم روزانہ جو کیلا خریدتے ہیں وہ دنیا کے 1000 سے زیادہ اقسام میں سے صرف ایک قسم ہے۔ جی ہاں، 1000 سے زیادہ اقسام۔ کچھ کیلے سرخ ہوتے ہیں، کچھ سبزی کی طرح پکائے جاتے ہیں، کچھ کا ذائقہ ونیلا آئس کریم جیسا بتایا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر پہلی نظر میں یقین نہیں آتا کہ یہ بھی کیلا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دنیا میں اتنی اقسام موجود ہیں تو ہماری مارکیٹ میں صرف ایک ہی جیسا کیلا کیوں نظر آتا ہے؟ اب اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے آئیے پاکستان کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان میں کیلے کی زیادہ تر کاشت سندھ میں ہوتی ہے، جہاں گرم اور مرطوب موسم اس پھل کے لیے انتہائی موزوں سمجھا جاتا ہے۔ ٹھٹھہ، بدین، ٹنڈو، محمد خان، میرپور خاص اور حیدرآباد ایسے علاقے ہیں جہاں ہزاروں ایکڑ زمین پر کیلے کے باغات موجود ہیں۔ شہی باغات پورے ملک کی بڑی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے زیادہ تر کیلے ایک ہی تجارتی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسان بھی اسی قسم کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ نسبتاً مضبوط ہوتی ہے، آسانی سے خراب نہیں ہوتی اور ٹرکوں کے ذریعے سینکڑوں کلومیٹر دور تک پہنچ جا سکتی ہے۔ یعنی جس کیلے کو ہم اس کا بہترین ذائقہ سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ اس لیے منتخب کیا گیا کیونکہ وہ سفر بہتر برداشت کرتا ہے۔ یہ بات سن کر شاید آپ کو حیرت ہو، لیکن عالمی منڈی میں کسی پھل کی کامیابی صرف اس کے ذائقے سے نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پھل مزیدار ہو لیکن چند دن میں خراب ہو جائے تو بڑی کمپنیاں اسے دنیا بھر میں فروخت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے کئی ایسی اقسام جن کا ذائقہ عام کیلے سے کہیں زیادہ منفرد بتایا جاتا ہے، آج بھی صرف اپنے مقامی علاقوں تک محدود ہیں۔ لیکن اس کامیابی کی ایک قیمت بھی ہے۔ جب لاکھوں ایکڑ زمین پر تقریباً ایک ہی قسم کا کیلا اگایا جائے تو ایک خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اگر کوئی بیماری اس ایک قسم کو متاثر کر دے تو نقصان پوری فصل تک پھیل سکتا ہے۔ گزشتہ برسوں میں دنیا کے مختلف ممالک میں ایک خطرناک فنگس نے کیلے کے باغات کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس بیماری کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مٹی میں 1 سال تک زندہ رہ سکتی ہے، جس کے بعد اسے چلنے سے دوبارہ کیلے کے درخت پر انتہائی نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کیلے کی اقسام تیار کرنے کے لیے کیلا پھول کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ مستقبل میں کیلا دنیا سے غائب نہ ہو جائے۔ لیکن اگر بیماریوں کی بات ایک طرف رکھ دیں، سوال پیدا ہوتا ہے آخر کیلا صحت کے لیے کتنا مفید ہو سکتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے مثبت قدرتی وسائل کی کمی ہے۔ کیلا جسم کو فوری توانائی فراہم کرتا ہے کیونکہ اس میں قدرتی کاربوہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے کھلاڑی ورزش سے پہلے یا بعد میں کیلا کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس میں موجود پوٹاشیم دل، اعصاب اور پٹھوں کے معمول کے افعال میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جبکہ فائبر ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن B6 اور وٹامن C بھی جسم کے لیے مفید غذائی اجزاء میں شامل ہے۔ البتہ یہاں ایک غلط فہمی بھی دور کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیلا کھانے سے لازماً وزن بڑھ جاتا ہے۔ حقیقت یہ اگر مناسب مقدار اور متوازن غذا کے ساتھ کھایا جائے تو کیلا ایک صحت مند خوراک کا حصہ بن سکتا ہے۔ وزن صرف کسی ایک پھل سے نہیں بلکہ مجموعی خوراک اور روزمرہ طرز زندگی سے متاثر ہوتا ہے۔
اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے غذائی ماہرین آج بھی کیلے کو ایک مفید غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے، کیا پاکستان میں ہمیں دنیا کے سب سے مزیدار کیلے ملتے ہیں؟ اس کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہیلتھ فاؤنڈیشن سبسکرائب کریں۔